الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حرام آج تک وہی سہل ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. ایک مرتبہ اگر آپ روشن پڑھ لو. بس کوئی نہیں جرا مجھے یہ نو منٹ برابر ہے جو سو ہے. قابل صد احترام و سب تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد مبارک سنن واسطے یہ مقام تے تشریف گھننا ہے. اللہ تمہارے عمل کو قبول اور منظور فرماوے. میں عاجز میں اکارہ میں بیان کو اپنی درگاہ کے اندر قبول اور منظور فرماوے. میرے بیان کریں کچھ حضرات کے سنن کے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. آمین. لفظ میلاد جڑا عرف عام کے اندر مشہور ہے، ساری زبان کا لفظ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اینا ترجمہ ساری زبان کے اندر تھی رہے جب اردو زبان کے اندر تھی رہے پیدا ہونا، عربی زبان کے اندر ولادت میلاد. ہوں ایسا جڑے پروگرام جلسے تقریر انہوں کا عنوان رکھے ہیں میلاد مصطفیٰ. سارے آخو صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد وانی جمع مصطفیٰ کا کیا معنی تھی نے؟ چکی میں سارے حضرات ہر روز سن دیں میلاد کے جلسے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ میرے آقا کا صفاتی نام ہے، صفت ذاتی معروف ہے،
ایک محمد طبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا مانا آج سارے پکے سو اینا مانا تھی دے چنیا ہویا. کیا مانا تھی دے چنیا ہویا. استفاء صفی عربی دا نام ہے. مصطفیٰ میرے رب نے سارے جہان چوں صرف جہان نہیں بلکہ ساریا جہانوں وچوں ساری کائنات وچوں اولین تے آخرین وچوں جے ذات کو چنے وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی جتا ہر روز میلاد کے جلسے سنتے ہو اتھائی تسا اے الفاظ بھی سن دے ہو جنیا یہ جڑے وطن نا نہیں یہ گاڑی سن دے رہا تھا اڈاؤ تھا ول جی ایسا آکھے بھائی ایسا منے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں جہے سنے دے حسن کو حضور علیہ السلام دا ہک میلاد سنے دے حسن کہ اللہ دا قرآن گواہ ہے علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہک میلاد نہیں بلکہ میرے آقا دے دو میلاد بنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ. کتنے میلاد زورے بولو دو میلاد. اساں جے ہک میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. میلاد جسمانی منایا وے دے میلاد روحانی اپنایا وے دے. سبحان میرے آقا اساں صحیح کو صرف میلادت دی نگاہ نہیں دے دے اساں صحیح دی ولادت کو صحیح دی رسالت دے نگاہ نال دے. سبحان اللہ. میری نگاہ نال لے دے رسالت صحیح دی رسالت دی نگاہ نال ولادت کی حد تک سارے مکے والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت طیبہ بنے دے ہن کے رہن والے صحیح دے جمنا کون انکار کرے دا نہ ابو جہل انکار کرے دا کہ صحیح جمن نہ ابو لہب انکار کرے دا جو صحیح جمن نہ اتبا اتیبہ شیبہ کوئی انکار نہیں کرے گا. انکار کرے دے ہن جب میلاد کو ولادت کو رسالت کا مقام ملے یعنی محمد بن عبد اللہ دا انکار کوئی نہیں کرے گا بلکہ جب میرے آقا نے آکھے انا محمد رسول اللہ صحیح محمد بن عبد اللہ تو محمد رسول اللہ بن اپنے پرائے تھی گئے دوست دشمن بن گئے منن والے منکر ہو گئے کہ بھائی یہ رسالت کیا ہے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو میلاد یا ولادت ابتدا تو 12 ربیع الاول ہوئے 12 ربیع الاول ہوئے یا 9 ربیع الاول ہوئے یا 11 ربیع الاول ہوئے یا بقول علامہ مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ وہ آدھن 8 ربیع الاول ہوئے وہ کیا آدھن
8 نبی الاول ہوئے میں ان کے بحث نہیں کرے گا 8 ہوئے 9 ہوئے 11 ہوئے 12 ہوئے توجہ فرماؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب تک میرے آقا دا ظہور محمد بن عبداللہ دی صورت دے اندر رہے ہر کوئی پیار کرن والا ہر کوئی محبت کرن والا ہر کوئی الصادق آکھن والا ہر کوئی الامین آکھن والا جب میرے آقا ختم نبوت کا تاج سجا کے محمد بن عبداللہ تو محمد رسول اللہ بن کے آئے دوست دشمن تھیون پہ گئے اپنے پرائے تھیون پہ گئے منن والے انکار کرن والے تھی گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا میلاد منے ہیں لیکن مقصد دے نال کہ میلاد کو رسالت دی نگاہ نال ولادت کو رسالت دی نگاہ نال کیوں ولادت 8 9 یا 10 یا 11 یا 12 ربیع الاول کو پر رسالت یا نور نبوت وہ تے اولے ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں تے اللہ دے علم اوہلے نبی ہم اوہلے رسول ہم جل حضرت آدم علیہ السلام اگر گلگارے دے اندر ہم میری رسالت کا اعلان میری نبوت کا اعلان تے اللہ نے اوہلے کر چھوڑے جل نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ حجر ہے نہ شجر ہے نہ نباتات ہے نہ جمادات ہے نہ کائنات ہے نہ مولوی ہے نہ پیر ہے نہ عالم الزاہد ہے نہ ولی ہے نہ غوث قطب ہے نہ ابدال عباد ہے نہ اخیار نہ تابع صحابی ہے نہ رسول ہے اور نہ ملائکہ ہے نہ فرشتے ہیں نہ جبریل و میکائیل ہے رب العالمین نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت ختم نبوت رسالت ختم رسالت کا آغاز اور اس سیرت کا بیان تو انہوں نے شروع کیتے جلے کوئی شے نہ آئی تے بیان بھی کہنے سامنے کیتے تو ہمارے سارے سامنے نہیں ایک کانفرنس بلائیے جہدے میں صرف اور صرف انبیاء دے ارواح کو جمع کیتے نبیاں دیا پاک روحوں کو جمع کر کے پھر آئے نبیاں نبوت نے سا رسالت نے سا امامت نے سا کتابوں نے سا حکم نے سا اور صحائف نے سا ہر شے نے سا پر شرط یہ ہو سی کہ جب میرا نبی آسی تو انہوں ایمان کہتا سبحان اللہ میری گل سمجھ نہیں آئی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جتوں تک میلاد کا تعلق ہے میلاد کا تعلق ہے سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا جنن سے پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کی گود کے اندر تشریف لائے سیدہ طاہرہ آمنہ فرمائی اگر میرا لال بچہ میرا پیارا بچہ میرا سنا بچہ میرے بچت مبارک کے اندر آیا میرے پیٹ مبارک کے اندر آئی میں مکہ مکرمہ دیا گلیاں کے اندر مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے نزدیک یہ دیم چل دیا پھر دیا میں کوئی پہاڑوں کے پتھروں کی آوازیں آنیان درختوں کے پتھروں آوازاں دیا ہن جبالوں کو آوازاں دیا ہن کہ بشری لکیا آمنا بشری لکیا آمنا فإنك قد حضرتي بسيد المرسلين فإذا سبحان اللہ
حضرت آمنہ کی زبانی ولادت کی کہانی، سیدہ آمنہ کی زبانی میلاد کی کہانی، اماں کی زبانی بیٹے کی پیدائش کی کہانی سنو۔ سیدہ فرمانی اللہ اگر تو میرے آقا میرے وجود مشہور کے اندر آنے، میرے پیٹ مبارک کے اندر آنے، میں پہاڑوں کو گزراؤ، میں درختوں کو گزراؤ، میں شجروں کو گزراؤ، انہوں نے تو آواز آنے او بولن کہ بشری لکیا آمنا، آمنا تم کو خوشخبریوں میں بشری لکیا آمنا، آمنا تم کو بشارتوں میں فإنك قد حملت بسید المرسلین، آمنا تو حاملائے نبیات رسولہ میں سردار دے تیرے بطن مبارک کے اندر او ہستیاں رہ گئے جڑے نبی بھی سردار ہیں، جڑے رسول بھی سردار ہیں، آمناؤ مبارک بات بھی تم مستحق ہے، لیکن آمناؤ ساری گل سنو، پہاڑا دھن جبالا دن ساری گل سنو، درختوں کے پترے آدن ساری گل سنو، فیضا ملتی فیضا ملتی، آمنا جلے تو نہ کو جماوے، آمنا جلے تو پیدا کرے، آمنا جلے تیرے بطن کی تیری گود مبارک دے اندر آوے، آمنا خیال کری انہاں جانا تجویز نہیں کرنا، انہاں جانا ازل تو قسام ازل نے اس لم یزل نے تجویز کر چھوڑے، کیا تجویز کی تو سمی محمد، انہوں ازل تو محمد تجویز ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ معلوم ہوا درخت بھی آخ رہے ہیں فیضا ملتی، میرے آقا کا جملہ سید میلاد، پہاڑ بھی آخ رہے ہیں سید میلاد، جبال بھی آخ رہے ہیں سید میلاد، میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ میلاد جسمانی ہے، اس میلاد جسمانی کے اندر میرے آقا کی سورت طیبہ دیا نے سیدی والا مبارک کو لے کے قدم شریف پہ فین تک اللہ کی قسم ہر عضو کو ہر شے کو اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں سید والا مبارک کا رب نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمائے، سیدیا اکھا مبارک دا رب نے قرآن کے اندر ذکر خیر فرمائے، سیدی پیشانی مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر خیر فرمائے، سید لب مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر خیر فرمائے، سید زبان مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے، سیدیا انگلیاں مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے، سیدیا ہتھا مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے، سید قدم مبارک دا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے، بلکہ ہر شے دیا ہر عزت دیا اتنی تعریف کی کہ علماء کو بندہ کی دا مولانا غنوت ودا کی دا مولانا گنگوہدا کی دا مولانا مدنیدا کی دا حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو لے کے میرے شیخ توسلی صاحب دا کی دا میرے بزرگ مولانا حق نواز دا کی دا اللہ دی قسم علماء کو بندہ متفقہ کی دا
بنائے کہ اگر میرا اللہ کائنات کے سمندروں کو سیاہیاں بنا چھوڑے، اگر میرا اللہ کائنات کے درختوں کو کلمہ بنا چھوڑے، اگر میرا اللہ آسمان زمین کے طبق کو اللہ اگر کاغذ بنا چھوڑے، حکم دے گے جنات کو، حکم دے گے انسانوں کو، حکم دے گے ملائکہ کو، اور ملائکہ اور فرشتے اور جن انس اور عاملہ و علماء آؤ لکھو آمنہ دلال دیا تعریف، لکھو عبداللہ کے چندر دیا تعریف، لکھو ابو طالب کے بھتیجے دیا صفت، لکھو ابو بکر کے یار دیا تعریف، لکھو عمر کے غمخوار دیا صفت، لکھو لکھو حضرت عثمان نے خسر دیا تعریف، لکھو حضرت علی نے سسر دیا تعریف، لکھو حسنین کے نانا دیا تعریف، لوگوں علماء کے بندہ کی دائے کائنات کے کاغذ مقصد میں کائنات دیا کلمہ گھس سکتی ہے، لکھن والے تھک سکتے ہیں، پر میرے آقا دی تعریف کا ایک پہلو کو ختم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند۔ یہ گل میں نہیں آتا، مولوی نہیں آتے، پیر نہیں آتے، یہ گل تو اللہ کا قرآن آتا ہے، فرمایا قل لو کان البحر قل لو کان البحر بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہ کائنات دیا ساری چیزاں ختم ہو گئے سن، ولو جینا بمثلہ مددا، جب یہ سارے مکمل مت دوبارہ اللہ ایویں سیاہیاں بناوے، ایویں کلمہ بناوے، ایویں آسمان و زمین کے طبقہ میں کاغذ بناوے، ایویں لکھن والے بناوے، قرآن کا پیر ولو جینا بمثلہ مددا، والعالم ختم ہو گئے سن، پر آمنہ بلال دیا تعریفوں کبھی ختم نہ ہو سن۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے تو علماء دیوبند یا نہیں جی؟ یہ تعصبات دیا عین کا لحاظ یہ منن نہ منن والی گال جڑی ہے، سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اجن بے انبیاء دیا نبوتوں دے سورج طلوع ہی نہ تھے، سورج چڑھے ہی کوئی نہ کہ میرے آقا دا آفتاب نبوت ایسا طلوع ہے جے کو قیامت دی صبح تک غروب ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سر شریف کو گال آ رہے کوئی نہ بھلائی آپ آخسو چلو ہوں تو صحیح ہے آخسو بلا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ولادت جسمانی کے بارے عرض کر رہا ہوں۔ سند سورت طیبہ، سورت طیبہ علماء دیوبندہ کی نہ سنو، یہ اللہ کا قرآن گواہ کر کے آ جاؤ۔ اگر ساری کائنات رل بنے، ساری دنیا کے پیر رل بنے، ولی رل بنے، زاہد رل بنے، عابد رل بنے، متقی رل بنے، پرہیزگار رل بنے، تابعی رل بنے، صحابی رل بنے، تے آخر اساں اپنا حکوال ایویں بڑا گلو جنہیں سیدہ وال مبارک، جنہیں سیدہ منہ مبارک، جنہیں میرے آقا دا
ایک وال مبارک ساری دنیا کے ولی غوث قطب بغداد اور دعوت اخیار تاج صحابی صدر المنزل سارا زندائی مانے کہ کوئی ایک اپنے وال میرے آقا کے وال مبارک جیسا نہیں بنا سکتا. بے شک توجہ ہے کیوں میرے آقا دے وال مبارک سیدھے وال مبارک وہ وال مبارک جنہیں کو قرآن والے کہ واللیل اذا یغشا سبحان واللیل اذا یغشا اور لوگوں میں حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ پڑھو میرے آقا دے غلام بے دام میرے آقا دے غلام بے دام جنہوں کا لقب سیف اللہ کیا لقب زور بولو سیف اللہ نام نامی اس میں گرامی خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دے ادنا جو غلام میں صحیح دور کے اندر کلمہ پڑھے نے جناب فاروق اعظم کے دور کے اندر بہت بڑے سپاہ سالار اعظم نے جے مقام تے بھی جے مقام تے بھی میدان جہاد کے اندر گئے کبھی بھی مقام و نامراد نہیں واپس لیتے رومیوں دا اگر لکھ دا لشکر 8,000 نال گئے تاں بھی فتح تے کامیابی تے کامرانی تے نصرت نے انہاں دے قدم چومے. کچھ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آنے دے ہے انہوں کا لقب کیا ہے سیف اللہ. سیف اللہ کیا مانا اللہ کی تلوار. حضرت علی کا کیا لقب ہے اسد اللہ. کیا لقب ہے اسد اللہ. کیا مانا اللہ دے شیر اللہ دے شیر. میرے آقا دے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کلہم عدول نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علماء اہل سنت والجماعت علامہ توسوی صاحب نعرہ تکبیر. میرے آقا دے اکھنا تمام دے تمام صحابہ اور میرے توجہ کر خان تمام صحابہ صحیح فرمائے کن نجوم. کیا فرمائے کن نجوم. کیا سمجھا صحیح کیا فرمائے میرے صحابہ کیا ہے کن نجوم ستاریاں دی مان. یہ شاید مانے ستارے دی آسمان تے کتنے ستارے ہیں آپ کو بے شمار گر سکتے شمار کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن میں کو یہ دسو کوئی بھی ستارہ کوئی بھی تارا ایجا ہے جڑا بجائے روشنی دے اندھیرا دے دے نہیں. تاریاں کا کیا کام ہے روشنی دینا. تارے کا کم روشنی دینا. تارے کا کم چمک پیدا کرنا دمک پیدا کرنا. ایک بھی تارا ایسا نہیں ہے جہاں تارا اندھیرا دے گے. حضور فرمے دیتا ہے صحابی کن نجوم یہ ستاریاں دے معنی ہے. ہاں یہ ہے کہیں دی روشنی زیادہ ہے کہیں دی چمک زیادہ ہے کہیں دی چمک زیادہ ہے کہیں دی تھوڑی ہے. لیکن کوئی بھی تارا ایجا نہیں ہے جو جڑا تارا روشنی کی بجائے کیا دے دے اندھیرا دے دے. جناب علی دا اپنا مقام سید علی المرتضی دا اپنا مقام
حضرت خالد بن ولید دا اپنا مقام حضور نے انہوں کو رسول اللہ دا لقب دیتے، انہوں کو سیف اللہ دا لقب دیتے، میدان جہاد کے اندر جے مقام تے گئے کامیابی انہوں کے قدم چن دیے، کامرانی انہوں کے قدم چن دیے، نصرت بھج بھج کے اگوں استقبال کریں گے، اج ایک مقام تے گئے رومیوں کے مقابلے کے اندر کفار نے بے ایمانوں نے گھیرا پا دیتے، دشمنوں کے نرغے کے اندر آ گئے، یہ خبر مدینہ منورہ تک پہنچی ہے، صحابہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، مشورہ کرن بیٹھ گئے، مشاورت ہونی پئی ہے، یہ خبر آپ کے گھر کے اندر بھی پہنچی ہے، آپ کے گھر والی وہ بھی مہموم پریشان ہے، سچے بھی پئی ہے، سچے بھی پئی ہے، متفق کرے جو میرا سرتاج ہے، میرا خالد ہے، میرا خالد ہے، ہمیشہ کامیابی کے کامرانی دے نال واپس لوٹنے والے، آج کیا مزہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے، جو دشمنوں کو نرغے کے اندر آ گئے، گھر کے اندر یہ عورتیں بھی سوچ رہی ہیں کہ باہر مسجد کے اندر صحابہ بھی سوچ رہے ہیں، بولے نا سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سوچن بھی ایک عبادت ہے، سبحان اللہ، بے شک سوچن بھی تسا کریں متفکر تھے سوچے ہوئے بھی لوگ بے نمازی کیوں تھی دے لینا، یہ دینی کیوں پھیل دی میں دیئے، فکر کیتے اللہ تو اس سارے گھر دے اما بی بی دے گھر سر تو دوپٹہ کیوں لانگا میں دے پریشان بھائی میرے دوستوں نہیں سوچیا انجام سامنے آنا گئے، حضرت خالد کی گھر والی یہ بھی سوچ رہی ہیں، مسجد کے اندر صحابہ بھی چلنے پائے، انہیں اپنا پروگرام بنائے، کمک بھیجو، رسد بھیجو، پچھو تعاون والے بھیجو، مجاہد بھیجو، گھر کے اندر جو سوچیں سچینیاں آپ کی گھر والی حضرت خالد کی گھر والے بستر پہ سوتی ہیں، نظر کو سدور نظر نہیں پیا گی، ماننا چالک چھت نگاہ پائیں کڑیاں تو نگاہ پائیں کیا دیتے ہیں انہیں کڑیاں کے اندر حضرت خالد کی ٹوپی اٹکی ہوئی ہے، اللہ اللہ یہ ٹوپی تو ہمیشہ زیب تلو بھی آئی، زیب سر ہونی آئی، یہ ٹوپی تے کڑھائی بھی نہ رہے گا میرا خالد، آج ٹوپی گھر کے اندر رہ گئی ہے، انہیں اچھل کے جلدی جلدی انہیں کو بتائی اس ٹوپی کی خاصیت کیا ہے، اس ٹوپی کا خاصہ کیا ہے، لوگوں تو سے بھی سنو یہ ٹوپی مبارک ایسی ٹوپی مبارک ہے جائے ٹوپی کے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وال مبارک جڑا ہوا جی وجہ کر کے جی برکت کی وجہ کر کے حضرت خالد جے مقام تو دینے ہیں فتح کامیابی تے کامرانی انہوں نے قدم چنتی ہے، یہ خالد کا کمال گھٹ ہے کہ میرے آقا دے وال مبارک کا کمال زیادہ وہ تے ہر شے کو جوڑ جوڑ کے رکھے گے، تساں حضرت معاویہ کو مندے کڑے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہوا ناخون مبارک اپنے لہے میں جی حضرت امیر معاویہ نال بیٹھے تھے، جلے نہو مبارک لتھن سیدنا امیر معاویہ نے انہیں کو اٹھا کے جمع کیتے، جمع کر کے ہان نال لہنے کپڑے چ بدھے نے گھر دیتے نے نصیحت وصیت کیتی نے، جب میں دنیا تو ٹوڑنے لگا، جب میں دنیا تو رخصت ہوا میں فوت ہوا، اے وا اجرے نہو مبارک ہیں آقا دے، ناخون مبارک ہیں آقا دے، یہ میرے ہونٹاں تے میرے لبوں تے رکھ چھڑائے، میرے کنوں دے اندر رکھ چھڑائے، میری پیشانی تے رکھ چھڑائے، میرے کفن دے اندر بد چھڑائے، میرے سینے تے رکھ چھڑائے، سبحان نہیں سمجھا تو سمائی میں دعوے کریں گے، توجہ فرماؤ
حضرت خالد کی گھر والی نے ایک ٹوپی مبارک اتاری ہے، بس صبح بعد نوافل واسطے کھڑیاں ہو گئے، صبح کا انتظار ہے، پاؤں پھٹوں کا انتظار ہے، جی طرح پھٹی ہے، انہوں نے گھوڑے کا انتظام کیتے، سوار ہو گئے، انہوں مسلمانوں کا لشکر وہ بھی تیار ہو کے سوار ہو کے کمک واسطے ہی چلنے پہ، انہوں نے تیز رفتار گھوڑا دوڑاؤ، اس قافلے کو اس لشکر کو کراس کر کے اگل اگل لگی، امیر لشکر نے دیکھے دیکھے اتنا تیز بجلی کی طرح گھوڑا دوڑا کے منہ کیا ہو، منہ چھپا ہو، برقع پاتا ہو، شاید کوئی جاسوس لگ دے، کہے جلدی کرو، پکڑو پکڑو، ساری خبر شاید بگا بن کے دیمن والا ہے، کہے جلدی کرو، پتا جوئی کرو، تلاش کرو، ایک تیز رفتار گھوڑے والے مجاہد نے کمک لائیے اپنے گھوڑے کو دوڑا کے اس گھوڑے کو اگو بلائے، نزدیک گئے، آگے برقع پیش کرے، منہ لکھایا ہے، منہ چھپایا ہے، اگر سارے ساتھی ہے تو سارے نال چل، ورنہ دشمن ہوتا ہے، انہیں تیری خبر گنتی ہے، منہ کے پردہ ہٹاؤ۔ حضرت خالد کی گھر والی کھڑ لگی، تو سب نہیں جان دو، میں تو ایک نمانی ہوں، خالد کی گھر والی ہے تو عورت ہو کے تو کتنے چل دیے، اب یہ میں بھی اپنا حصہ پاؤن واسطے وہ بھی پہ ہوں، اپنا حصہ اور بڑا بھی دین کے اندر بڑا حصہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تیری میری گھر کی عورت اب دین کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، دین چھٹ گئے، گھر جو نماز ختم ہو گئی ہے، روزہ ختم ہو گئے، قرآن کی جگہ ٹی وی نے گھن گر دی ہے، ڈش نے گھن گر دی ہے، صبح سویرے اگے مسلے پہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، بچے قرآن سن رہے ہیں، اما دے کول تے او بھی قرآن دا ذوق رکھ دیا، اور اما دا ذوق ٹی وی دا ہے، گانوں دا ہے، سیریوں دا ہے، اس واسطے بچیاں دا ذوق نہیں، انہیں چیزوں دا ہے، قرآن دا نہیں ہے۔ آخر لگی میں بیماری حضرت خالد کی گھر والی کتنے چلی، میں بھی حصہ پاون میں بھی پہیا، کیسا حصہ تیرا اپنے قد میں، میرا اپنے قد میں، علی لشکر دے کو کینے ہو بیٹھے گئے، فرمانے لگی ہے تو سب کوئی وجہ سمجھیے سی، میں حضرت خالد دی دشمنوں کے مرغوں کے اندر لنگڑ کی وجہ یہ سمجھیے کہ ایک ٹوپی جو ہمیشہ سر مبارک پہ ہوئی ہے اج گھر کے اندر رہ گئی ہے، ان کے اندر ایک لال مبارک ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں پہنچانے جا رہی ہوں، لوگوں مختصر کرو یہ پہنچی میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر بن کے حضرت خالد کو دکھے نے اور وہ ٹوپی مبارک انہیں تک پہنچائی ہے، جو بھی یہ ٹوپی حضرت خالد نے اپنے سر پہ رکھی ہے، علماء محدثین نے لکھے جنگ کا پاسا پلٹن پہ گئے، جنگ کا پاسا پلٹن پہ گئے، وہ شکست فتح کے اندر تبدیل ہونے لگ گئی ہے۔ انہیں کچھ دیر پہلے جڑے مسلمان پریشان انہوں کے چہرے کے اتنے خوشیوں کے آثار نمودار ہونے پہ گئے اور جنگ حضرت خالد فتح کی تھی۔ میرے دوستوں میرے بزرگ توجہ فرمائے کہ اس لال مبارک کی برکت میں علماء کو بندہ عقیدتوں کو بسینا بیٹھا کہ علماء کو بندہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا جماعتی میں اس کو تک ابدال اخیار کا بھی صحب پر اپنا حکمال بھی حضور علیہ السلام کو لال مبارک جیسا نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ۔ کتنی ولادت کا رسینا بھی ہم ایک ولادت ہے جسمانی، بھائی ولادت ہے روحانی، ولادت جسمانی دے اندر آقا دی صورت طیبہ کا بیان ہے، لیکن اصل کہیں بھی صورت کو رسالت دی نگاہ نال دیکھ ہے نا۔ تشریف گننا انہوں نے آمد تو پہلے میرے عزیز کو شہیدی میلاد کے دو مشکل سنیں گے، سن کے نا ان کے بعد حضرت بن